تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفرینی نہیں کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے ہیں، یہ آپ نے کیا سنایا؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو، تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر، ایک رستہ محبوب دکھا دے، تو کلندر ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سری سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ لیکن یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ دو باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی، فرمایا دو شانیں ہیں، دو باتیں پائی جائیں تو بندہ اللہ کا ولی۔ ایک الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ سب سے پہلے سمجھ لے کہ کامل مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، عقائد اہل سنت کا پابند ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ تفضیلی ہو، کچھ بھی نہ ہو، سچا سچا کھرا۔ جب تک اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا یقین کامل ہو، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہو۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایسا انداز نہیں ہوتا کہ وہ صبح کوئی بات کر رہے ہیں، دوپہر کو کوئی اور کر رہے ہیں، شام کو ارادہ بدل گیا ہے، ڈرے ڈرے سے، سہمے سہمے سے، پتہ نہیں کوئی دنیا دار آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندے کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہم دنیا داروں پر بھروسہ کرتے ہیں، مالداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، امیر لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، سیاستدانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بھروسے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، ہر وقت اتنی مرضی بھی مشکل آ جائے تم یہ یاد رکھو کہ اگر رب تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آج کل تو نوجوانوں میں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن بڑھ رہا ہے، بات بات پہ ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر مضبوط ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے، نبی کریم نے فرمایا عبداللہ، سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتے جب تک رب کی رضا نہ ہو، اور سارے دنیا دار سیاستدان مالدار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ تو ڈرنا کس بات کا؟ خوف کس بات کا؟ گھبرانا کیوں؟ اٹھ بار مکمل کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتماد رب کریم پہ ہو، اپنے بھروسے مضبوط کرے۔ یہ جو ہم جاتے ہیں نا تبیز دھاگے والوں کے پاس تو وہ ہمیں عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ایک دوست آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، تھوڑے ادھر ہو جائیں جی آپ، حضرت یہاں تشریف لائیں، یہاں بیچ میں جگہ دیں۔ وہ پیچھے دوستوں کو ذرا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سلامتی عطا، بڑی آپ کی مہربانی، شفقت۔ میرے بھائی، وہ تبیز دھاگے والے کے پاس مجھے ایک دوست آ کے کہنے لگے، مجھے ایک بابا جی نے کہا تجھے رزق کی بندش ہو گئی ہے، آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں رزق بھیجا تھا اور رستے میں کسی نے باندھ دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ان چکروں میں پڑے ہوئے آپ کو ضعف اعتقادی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن کو کمزور کیا جا رہا ہے، آپ تعویذوں کے باباؤں کے چکر میں الجھ کر اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو توحید سکھائے، رسول اللہ کی غلامی سکھائے، جو کہے جب بھی توجہ رکھو رب رسول کی طرف رکھو، آپ ان چکروں سے باہر آئے، آپ اپنا بھروسہ اللہ رسول پر کریں۔ دیکھو، ایک سفر سے سرکار واپس آ رہے تھے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک ایک درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، خود محبوب آرام کرنے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا دور ہٹ کے آرام فرما ہوئے۔
صحابہ بھی سائڈوں پہ آرام کر رہے ہیں، نبی پاک بھی آرام فرما۔ اچانک ایک کافر آ گیا، اس نے تلوار اتار لی نبی پاک اور اس نے وہ تلوار حضور پر تان دی۔ سرکار بظاہر آرام فرمائے، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب، وہ کیا کہا تھا فاضل بریلوی نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو سرکار آرام فرما ہے بظاہر، اس نے تلوار حضور پہ تان دی تو نبی پاک نے مقدس آنکھوں کو کھولا۔ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے؟ کہتا ہے آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ یہ مقام ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ کہاں ہے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے اپنی اس حدیث میں، سیرت کے اس پیغام میں درس دیا۔ چاروں جانب قریب کوئی صحابی نہیں، حضور کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں، وہ تلوار تانے کھڑا ہے، اس پہ کون بچائے گا؟ او میرے بھائی، یہاں تو رات کو چھت پہ ایسے ہی کسی چیز کے کھٹکنے کی آواز آئے نا، چاہے بلی ہو، تو لوگوں کے تکیے کے نیچے سے موبائل نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہانپتے کانپتے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، یہ مومن کی شان نہیں۔ ذرا کسی نے کوئی بات کر دی تو پریشان ہو گئے۔ اس نے تلوار تاری ہے، نبی پاک پر کہتے ہیں بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب نہ بھی فوراً اٹھے، نہ کسی بے چینی کا اظہار کیا، بس زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، اور حضور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تو نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا سب سے زیادہ طاقت اس بات میں، مجھے میرا اللہ کے نام میں بڑی طاقت۔ ہم بھی کہتے ہیں جب میں نے اللہ کی سپرد کیا، پر جب ہمارا اپنا زور ختم ہو جاتا پھر کہتے ہیں آپ کے پاس ساری طاقت ہے پھر بھی کہیں مجھے میرا اللہ بچائے۔ پھر تو بات سمجھ میں آئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا، بس یہ لفظ بولنے تھے وہ کافر کانپنے لگا، کانپتے ہانپتے اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، نبی پاک نے اٹھا لی اور حضور فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب یہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دینے والے ہیں۔ او قربان جاؤ، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دیا کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے سنا ہے نا تو جا کر میں نے معاف کیا۔ اپنا بھروسہ رب کریم پر مضبوط کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی داتا غازی بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، ایک دفعہ نا مصر میں قحط پڑ گیا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے۔ پیارے بھائیوں ادھر دیکھو، آپ لوگ بیٹھ جائیں جلدی سے، یہ چند لوگ جو کھڑے جلدی سے بیٹھے جی، آپ ہیں بڑے اچھے، ویسے بات جلدی مانتے ہیں، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے۔ دوستو توجہ کیجئے گا بات پر، میری طرف دیکھیے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا مصر میں، تو حالت یہ تھی کہ ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے۔ ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا، یہ دیکھیں اولیاء اللہ اصل میں کام ہماری تربیت کیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا تھیلا لے کے، اور وہ آیا تو ہنستا مسکراتا کھیلتا، سودا بھی خرید رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح ہنسے کھیلے تو کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے۔ اب سب دکاندار بھی پریشان تھے، حالات خراب تھے، وہ ہنستا کھیلتا آ رہا تھا۔ تو یہ سودا لے لیا، جانے لگا تو ایک صاحب نے اس سے کہا یار ہم سارے پریشان ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں ہوتی نہیں، جانور تک پریشان، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہے؟ تو اتنا کیوں خوش ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا جو مالک ہے نا، جس کا میں ملازم ہوں، اس نے گندم ٹائم پہ سٹاک کر لی تھی، اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں، لہذا مجھے پریشانی کوئی نہیں، میں خوش ہوں۔ تم ہوگے پریشان، میں جو میرا مالک ہے اس نے بھر کے رکھے اپنے گودام، لہذا میں خوش ہوں۔ داتا علی اجمیری تربیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے ہوئے گوداموں پر توکل تھا اور وہ خوش تھا، فرمایا کاش اتنا ہمیں بھی اپنے رب کے خزانوں پر توکل ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہونے لگا، رب کے خزانے بھرے ہوئے، کاش یہ توکل ہمیں نصیب ہو جائے، یہ بھروسہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے مالک کے، ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کرم نوازی کر دے گا۔ لوگ مایوس باتیں کرتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے،
اور میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونے لگا، بس آپ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط رکھیں۔ جب بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دوں، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ ملنے کا۔ شرط کیا ہے؟ ایک صحابی تھے تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، ایک تو ان کا بیٹا بھی کافروں نے اغوا کر لیا اور دوسرا غربت بھی بڑی تھی۔ وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ ایک بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور اوپر سے کفار نے عجیب میرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا ہے، قحط بھی ہے، بھوک بھی ہے، آزمائش بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ نبی پاک نے فرمایا اسے گھر جا، اللہ پہ بھروسہ کر اور لا حول شدید کی تسبیح کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو زیادہ پڑھ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ۔ وہ صحابی کہتے میں گھر چلا گیا، جا کے میں اور میری بیوی تسبیح پڑھنے لگے، رب پہ بھروسہ مضبوط کیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا۔ غربت بڑی تھی گھر میں، تو بیٹا اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو ہم نے اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کافروں کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے انہوں نے باندھ رکھا تھا پر سارے سو گئے، میں نے ذرا حرکت کی رسیاں کھل گئی، جس جہاں مجھے باندھا ہوا تھا وہاں باڑے میں بکریاں تھی، یہ 400 بکریاں بھی میں لے آیا ہوں۔ انہوں نے جا کے نبی کریم سے پوچھا تو محبوب پاک نے فرمایا اللہ نے تمہاری غربت کا علاج کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے، اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پورا مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی، پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامت، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ترجمہ آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام، اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چل رہا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت، بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہے، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائے پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ، یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ، بھئی کچھ کوئی نہ کسی سے ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ ادھ گل مک بھی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہتا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے، بھی ضرور کوئی عرض نہیں۔ یہ سارے لوگوں کی بات، سارا کو پیپر، جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کے قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نا اتفاق ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب،
ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے؟ کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا بھی، کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ. اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے مولویوں کو لگایا جی. اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے. پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے پکا رٹا. وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے تو وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری پیسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، یعنی انہوں نے پتہ لگ گیا تو سالوں بننا ہی کو نہیں ہے، لہٰذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے. ادھر تو بابا دھیان لایا ہے کہانیاں سنا سنو کے. اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ. تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں. قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون روزے رکھنے والے. کون جی؟ ولیوں کی علامتیں روزے رکھنے والے. راکعون ساجدون رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے. بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے میدان میں. والحافظون لحدود اللہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا بشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے. محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے. پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من اور اللہ کی حدوں کی. محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی. انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آواز مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز. پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ کون سی توبہ؟ یہ مذاق ہے. ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے فراڈ شروع کر دیا. تم نے توبہ کی؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں. ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے. بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ اسٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤ گا، جو دو گے کھا لوں گا. کس کمرے میں رہو گے؟ کہ حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو. ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا. امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا. ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا. سنو ولیوں کی توبہ. فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے. تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور. اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے وہ خود ہی بولا. اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی.
کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائی، بغیر مانگے سارا کچھ دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے، میرے اوپر امام محمد بن حنبل کی بھی حقوق ہے، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاتا رہتا ہوں تیرے حضور، اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے، جب خلقت ساری سوتی ہے، اور درویش کہنے لگے رات پوے دے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، سوتے امیان جگاوے، یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں، ان لوگوں کو پتہ چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تیرا شوق کی دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں، اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نکلی، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے، سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ گئے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کرتے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کرتے اللہ بخش دے۔ وہ نیکوں کا ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے۔ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں، اللہ ماشاءاللہ، گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھ کے میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تم نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟